آرام سے باتیں کر رہا ہوں, اس کو آپ مجلس نہیں کہیے گا, باتیں کہیے. ابراہیم امام بنے, امام بنتے انہوں نے بتوں کو توڑا. اس کا مطلب بتا چکا, خدمت میں عرض کر چکا کہ پہلا ہی کام کیا ہے کہ امام بتوں کو توڑنا. ابراہیم نے جن بتوں کو توڑا وہ کون ہے؟ وہ پتھر کے بنے ہوئے بت. اللہ انہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہے کہ پتھروں کے بتوں کو توڑ رہے ہیں. یہ تو صرف ایک نمونہ تھا, نمونہ, یہ صرف ایک مثال تھی, مثال. اصل جو کام ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے. ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو توڑوا کر پروردگار عالم جو پیغام دے رہا تھا وہ کچھ اور تھا. ہم تو صرف یہی سن کے خوش ہو گئے, ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا, علی نے کعبے میں بتوں کو توڑ دیا. وہ بھی بت شکل ہے, یہ بھی بت شکل ہے. اور انہوں نے بت کدے کے بتوں کو توڑا, انہوں نے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا. امام کا کام ہی بتوں کو توڑنا ہے, بتوں کا صفایا کرنا کام ہی امام کا ہے. لیکن یہ دونوں کام بہت آسان تھے جو ابراہیم اور علی نے کی. بڑا مشکل کام ہے, توجہ ہے آپ کی, تو ایک جملہ عرض کر دوں, بڑا مشکل کام ہے. یہ پتھروں کے بتوں کو توڑنا آسان تھا. وہ جو تہذیب میں, فکر میں اور تمدن میں بت شامل ہو جاتے ہیں انہیں توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی جو فکری اعتبار سے بت بنائے اس بت کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن مشکل شاید میرے کہنے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہو, لیکن جب امامت کے لیے پروردگار عالم نے طے کر لیا ہے کہ اس کا کام ہے ہی بتوں کو توڑنا, اب چاہے پتھر کے بت ہو چاہے فکر کے بت ہو, اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ابراہیم کو دیکھے کہ پتھروں کے بتوں کو ابراہیم نے توڑا اور جو فکر کا بت تھا اسے کربلا میں امام حسین نے توڑ دیا. یہ فکری بت تھا, یہ تہذیبی بت تھا, یہ نسلوں کو بگاڑنے والا بت تھا. امام حسین نے اسی وجہ سے مدینہ چھوڑا تھا کہ مدینے میں بت نہیں ٹوٹ سکتا تھا, ٹوٹ جاتا مگر لوگ سمجھ نہیں پاتے. مکے میں بھی ٹوٹ جاتا مگر لوگ سمجھ نہیں پاتے. امام حسین چاہتے تھے کہ کھلے میدان میں لے کر آیا جائے. یہ بت وہ نہیں ہے جو بت کدے میں آ جاتا ہے. جو بت کدے میں رکھا ہوا تھا اسے تو ابراہیم نے توڑ دیا. وہ تو چھوٹا سا بت تھا جو کعبے کی عمارت کے اندر رکھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے سے بت, وہ تو چھوٹے چھوٹے سے تھے. میں معذرت چاہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے صرف لفظ استعمال کرتا ہوں, جنہیں علی نے توڑ دیا. وہ چھوٹے چھوٹے سے بت تھے, آدھے پہ سوال نے توڑ دیا. یہ جو فکر کا بت ہوتا ہے یہ جگہ کے اندر نہیں رہتا, یہ مکان کے اندر نہیں رہتا, یہ بت کدے کے اندر نہیں رہتا, یہ تو پھیلتا چلا جاتا ہے, پھیلتا چلا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب فکر کا بت اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ پھیلتا ہی چلا جائے گا تو پھر اس کو توڑا کہاں جائے گا؟ جہاں جہاں تک پھیل سکتا ہے وہاں وہاں تک اسے توڑا جائے گا. توجہ ہے حضرات کی؟ وہاں وہاں تک اسے توڑا جائے گا جہاں جہاں تک جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کو امامت سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی. جتنی امامت کربلا میں سمجھ میں آئی اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی کسی. مجھے نہیں معلوم آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن سنجیدہ باتیں ایسی سنی جاتی ہیں. اس سے پہلے امت کو پتہ ہی نہیں تھا امامت کہتے کسے. اگر اس سے پہلے اندازہ ہوتا تو لوگ غدیر میں علی کو بھول نہیں جاتے, لوگ غدیر کے بعد حسن کو بھول نہیں جاتے. کیا وجہ بنی کہ ان دونوں کی امامت و ولایت کو لوگ بھول گئے مگر حسین کو یاد رکھا گیا, آج تک یاد رکھا جا رہا ہے. اس لیے کہ لوگوں کو سمجھ میں ہی کربلا میں آیا کہ امام کا کام ہوتا کیا ہے, بت کو توڑ دیا. اچھا جب بت کو توڑ دیا تو کیا صرف توڑنا کام ہے امام کا؟ نہیں, امام کا کام صرف توڑنا نہیں. دیکھیں حضرت ابراہیم نے ایک لکڑی, ایک لوہا, ایک پتھر جو بھی تھا وہ اٹھایا, وہ توڑ دیا کے ساتھ تھا وہ. مگر جو آنے والا امام ہے وہ جو فکر کے بت کو توڑے گا وہ ایک عجیب مرحلہ ہے, وہ بالکل ایک عجیب سلسلہ ہے اور ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. توجہ کیجیے گا آپ صرف میری بات پر, بہت مشکل مرحلہ ہے. ابراہیم نے بت توڑے وہ سنت نہیں بنا, علی نے بت توڑے وہ بھی سنت نہیں بنا. ورنہ تو آپ کے شہر میں کہیں نہ کہیں تو رکھے ہوئے ہوں گے, تو آپ بھی جا کے توڑ دیں. اور کہیں رسول اللہ نے بھی کیا اور علی نے بھی کیا, دونوں نے مل کے کیا, تو ہم کیسے رکھتے تھے یہاں پہ, ہم بھی توڑ دیں گے. آپ جائیں گے پولیس پکڑ لے گا. ایسے ہی ہے کہ آپ کیسے آ رہے ہیں, آپ بدامنی پھیلا رہے ہیں.
تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ بدامنی پھیل رہی، وہ سرمل تھا، ایک علامت تھی، وہاں تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ ابراہیم کے ساتھ ہوا، ابراہیم کو پکڑ لیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دیا۔ لیکن جو امام حسین نے کارنامہ انجام دیا، تو کیا کارنامہ انجام دیا؟ دیکھیں بت چاہے پتھر کا ہو چاہے فکر کا ہو، دونوں میں ایک بات جو ہے وہ برابر ہے۔ بت جو لوگ بناتے ہیں اس کے ساتھ کرتے کیا ہے؟ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، ایسے ہی اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اب جھکتے ہو یا نہ جھکتے ہو، میں لفظ جھکنا استعمال کر رہا ہوں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس بت کو توڑ دیا، کیوں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا تھا۔ ایسا ہی سو تو نہیں رہا، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا تھا وہ بت، ورنہ بنایا تو لوگوں نے ہی تھا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کو تو میں کہوں گا بیچارہ تھا، اس بیچارے پہ حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا ظلم کر کے، اور اللہ نے اس لیے بھیجا کہ ان کو توڑ دو، یعنی نبی کا اور کوئی امام کا کام ہی نہیں کہ جا کے پتھروں کو توڑ دیں، نہیں، ایک بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے اس کے اندر۔ ان پتھروں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اصل جو لینا دینا ہے وہ ان کے کام سے ہے، اور کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو خدا سے موڑ دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وقت تو بہت زیادہ ہو گیا تو میں نے آپ کا لے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی خدا سے موڑے امام اس کو چھوڑے گا نہیں، ایسے ہی ہے۔ تو اب اگر یہ طے ہو گیا کہ وہ کوئی بھی ہو، وہ پتھر کا ہو یا وہ مٹی کا ہو، جب امام اس کو چھوڑے گا نہیں، جو اس راستے میں آئے، جو امت کو لوگوں سے، امت کو خدا سے دور کر دے، امام اسے توڑ دے گا، اسے توڑ دے گا، امام اسے برداشت بھی نہیں کرے گا، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حال یہ ہے کہ وہ یزیدی کیوں نہ ہو، اب پرواہ نہیں کہ وہ بیٹا کس کا ہے، وہ پوتا کس کا ہے، وہ نواسا کس کا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کوئی بھی اچھا نہیں کہہ رہا سو، جیسے نمرود کے بتوں کو کوئی اچھا نہیں کہہ رہا، کعبے میں رکھے ہوئے بتوں پر کوئی احتجاج نہیں کر رہا، ایسے یزید کے خلاف جو امام حسین نے کیا اس پر بھی کوئی کچھ نہیں بول رہا، ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو بت توڑا، یزیدیت کا جو بت تھا، یہ جو فکر کا بت تھا، اس کو جو توڑ دیا، اس توڑنے کا مطلب سمجھ رہے کیا ہے؟ بہت آرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس بت کو توڑنے کا مطلب سمجھ رہے کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم نے جب آنکھ کھولی وہ بت بنتے تھے، یہ تو تاریخ آپ کے ذہن میں نہیں، بت بنتے، یعنی آنکھ کھولتے دیکھا کہ بت بن رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ کچھ قریب کے افراد بھی ہیں جو اس میں شامل ہیں اور لے جا رہے ہیں وہاں پر، بڑے خوبصورت تراش کا بت بنا کر لوگ ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دے رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو توڑا، تو توڑ کر بتایا کیا کہ کیا یہ خدا نہیں ہے؟ صرف اتنا نہیں بتایا کہ یہ خدا نہیں ہے، یعنی ایک عمل کے پیچھے معصوم کے کوئی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی چھوٹی سی کہ بس یہ بتانا ہے کہ خدا نہیں تم کو توڑ دو، نہیں، ابراہیم کا زمانہ مختلف ہے، وہ والا دور نہیں ہے، یہ مختلف زمانہ ہے۔ ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر صرف بتوں کو نہیں توڑا، میں تفصیل میں جا نہیں پاؤں گا مجبوری کی وجہ سے، اس لیے اشارت حضرت ابراہیم کو لایا ہوں۔ بت کو توڑ کر حضرت ابراہیم نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے ان پتھروں سے کوئی دشمنی ہے، نہیں، مجھے اس فکر سے دشمنی ہے جس نے انہیں بت بنایا ہے۔ میں سب کچھ کہہ چکا، مجھے اس فکر سے چڑ ہے، مجھے وہ فکر ہی اچھی نہیں لگ رہی جس فکر کے نتیجے میں یہ بت بنے۔ تو اگر ابراہیم کے اس عمل کو دنیا والے اچھا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا کہ بتوں کو توڑ دیا، تو ابراہیم نے بتوں کو توڑا، نمرود کو تکلیف کیوں ہوئی؟ نمرود کو تکلیف ہوئی اس لیے کہ وہ بنوائے اسی نے تھے، وہ چاہتا یہی تھا کہ اس کے آگے جھکو، تو ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر صرف بتوں کو، پتھروں کو نہیں توڑا، بلکہ بتا دیا جو ان کے بنانے والے ہیں وہ بھی غلط ہے، جو ان کے آگے جھکنے والے ہیں وہ بھی غلط ہے۔
بھی نہیں ہوئی. اب اگر امام حسین نے کربلا میں یزیدیت کے بت کو توڑا تو تنہا یزید کو نہیں توڑا بلکہ بتا دیا جس نے اسے بنایا وہ بھی غلط تھا. اب سلسلہ در سلسلہ چلتے چلے جائیے, پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. جہاں تک جائے گا وہ سب کے سب غلط. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید غلط, وہ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں یزید تنہا غلط نہیں ہے. بات پہنچ گئی آپ تک, گردن ہلا دے تالی تاکہ لوگ آپ بھی پریشان ہو, بعد میں بھی پریشان ہوں. بات پہنچ گئی آپ تک. صرف ایک اس دربار کو جھوٹا نہیں کیا, صرف ایک اس تخت کو جھوٹا نہیں کیا, اب سلسلہ جہاں تک جائے گا پیچھے. اسی لیے تو بیعت نہیں کی کہ اگر بیعت کر لے تو صرف اس کی بیعت تھوڑی ہو جائے گی. امام حسین کی بیعت اس کی بیعت نہیں ہے, جس نے اسے بنایا اس کی بھی بیعت ہے, اسے جس نے بنایا اس کی بھی بیعت ہے, پھر انہیں جس نے بنایا ان کی بھی بیعت. اور یہ تنہا حسین کی بیعت تھوڑی ہوگی. حسین کے بعد جو سلسلہ آیا ہے جہاں سے, انہوں نے بھی بیعت کر لی. ان کے بعد جہاں سے سلسلہ آیا انہوں نے بھی بیعت کر لی. بات واضح ہو گئی. امام نے واضح کر دیا کہ ہم آئے بتوں کو توڑنے کے لیے, اور جب ہم توڑیں گے تو ابراہیم کا قصہ رہ جائے گا, ہمارا قصہ نہیں رہے گا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ امام حسین دو فکروں کا تعارف کروا کے جا رہے ہیں. ایک فکر وہ ہے جو امامت کے پاس ہے, ایک فکر وہ ہے جو بتوں کے پاس ہے. اب یہ دونوں فکریں جائیں گی کہاں؟ یہ جائے گی امت کے پاس. اب امت کا کام ہے بتوں کی فکر کو لے یا امامت کی فکر کو لے. بہت توجہ سے سن لیا آپ نے میری باتوں کو, بہت شکریہ آپ کا. اب یہ امت کا کام ہے کہ فکر امامت چاہیے یا بتوں والی فکر چاہیے. اب جب فکر آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا کہ معاملہ تو بالکل مختلف ہو گیا. معاملہ اتنا مختلف ہوا کہ وہ فکر جو ایک زبان سے نکلی تھی کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, وہ اتنی عام ہو گئی کہ لوگ جن کا تعلق شرافت سے, وہ آج اپنے آپ کو حسین سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جن کا تعلق شرافتوں کے ساتھ نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جوڑتے رہے, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. لیکن ایک جملہ کہہ کر امام حسین نے قصے کو ختم کر دیا, مجھ جیسا. یعنی میں آج ایک نئی فکر دے کر جا رہا ہوں. امام حسین کہہ رہے میں آج لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں. وہاں پر ایک لکڑی, ایک لوہا, ایک پتھر استعمال ہوا تھا, یہاں فکر استعمال ہوگی. اس لیے کہ جب پتھر تھا تو پتھر کو توڑنے کے لیے لوہا استعمال ہوگا یا پتھر استعمال ہوگا, لیکن یہاں فکر ہے تو اس کو توڑنے کے لیے فکر استعمال ہوگی. اور اس فکر کو عام کر دیا امام حسین نے, عام کر دیا. کتنا عام کر دیا؟ ساری دنیا میں آج حسین ہے. ایسے ہی ساری دنیا جاگ رہی ہے, بیدار ہو رہی ہے, وہ جانتی ہے اس بات کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں درمیان میں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اور جانتے تھے امام حسین, آگے جملہ سن لیجیے گا, جانتے تھے امام حسین. اسی لیے وقت آخر کہہ رہے تھے علم الناس ینصرنا, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. علم الناس ینصرنا کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ قصہ ختم نہیں ہوا, ابھی بات تمام نہیں. اس لیے کہ فکر محدود نہیں ہے, ابھی یہ پھیلے گی, آگے بڑھے گی. جب بڑھے گی تو تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا اس کام میں کہ جب بھی کوئی فکر سر اٹھائے تو تم اپنے فکر کے ذریعے سے اس کو کچل کر رکھو. کوئی ہے تم میں سے ایسا؟ اس لیے علی اصغر کو ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ بتا سکے کہ فکر کے اعتبار سے اپنے بچوں کو ایسا کر دو کہ 6 مہینے کا بھی ہو تو اتنا سمجھ میں آتا ہو اسے کہ باپ کہہ کیا رہا ہے کہ محمد ناصری انصرنا, کوئی ہے اس کو کچلنے والا, تو بچہ جھولے سے گر گر کے بتائے میں کچلنے کے لیے تیار ہوں. اب لوگ سوچتے کہ 6 مہینے کا بچہ کیسے کچل لے گا, کیسے کچل سکتا ہے؟ امام حسین نے کر کے بھی دکھایا کیسے کچل سکتا ہے. اب اعتراض ختم ہو جانا چاہیے کہ جب معلوم تھا تیر لگ جائے گا تو لے کر گئے کیوں؟ یہ تیر کھلانے تھوڑی لے گئے تھے, اس فکر کو کچلنے کے لیے لے کر جا رہے امام حسین. پتہ کب چلا جب تیر چل گیا, لگ گیا, تو دنیا نے دیکھا کہ فطرت کے خلاف کام ہو گیا. تیر لگ کر بچہ روتا ہے مگر رویا نہیں, مسکرا کے لیا اور مسکرا کر اعلان کر دیا کہ بابا میں نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا,
میں نے یزیدیت کو آج کربلا میں کچل کے رکھ دیا، اسی لیے سب سے آخر میں لے گئے۔ میں تو مسائل نہیں سنا رہا تھا کیا، لیکن آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ 6 محرم ہے آج، بہت زیادہ زحمت دے دی، معذرت چاہتا ہوں، آج 6 محرم ہے۔ ساری دنیا میں منصوب ہے علی اصغر کے ساتھ، کون علی اصغر جو 6 مہینے کے ہیں، جنہیں باب الہوائی کیا، جنہیں حاجتوں کا دروازہ کیا، اتنا بڑا کام کیا علی اصغر کہ لوگ یاد رکھیں اور یاد رکھتے ہیں کہ جب حسین نے صدا استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، تو ایک دفعہ استغاثہ بلند نہیں ہوا، استغاثہ بلند ہوا، دوبارہ بلند ہوا، تیسری مرتبہ بلند ہوا۔ کیوں؟ جب پہلی مرتبہ امام حسین نے صدا کی حل من ناصر ینصرنا تو بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، ماں نے اٹھایا اپنے جھولے میں لٹا دیا۔ دوسری مرتبہ صدا کی حل من ناصر ینصرنا، بچے نے پھر اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، ماں نے پھر بچے کو اٹھایا اور جھولے میں لٹا دیا۔ تیسری مرتبہ جب صدا کی حل من ناصر ینصرنا، اب ماں سمجھ گئی کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں، اس کا یہ گرنا خلاف توقع ہے۔ جب تیسری مرتبہ گرا تو ماں نے اٹھایا، اپنے ساتھ تک رونا شروع کر دیا۔ ماں روئی تو ساری بیویاں رونے لگی، اتنا روئی کہ حسین کے کانوں میں آواز آتا تو کوئی رو رہا، چلے وہاں سے آئے خیمے اور آ کر پوچھنے لگے کیا کوئی دنیا سے گزر گیا؟ تو ماں نے بڑھ کر بتایا مولا گزرا کوئی نہیں، لیکن جب آپ صدا دے رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، یہ بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتا ہے۔ اتنا سنا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، اچھا لاؤ اس بچے کو میرے حوالے کر دو، شاید میں اسے پانی پلا کر لا سکوں، اگر یہ تڑپ رہا ہے رو رہا ہے شاید میں اسے پانی پلا کر لا سکوں۔ اب ایک جملہ سنیے گا، مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب علیہ مقام و پروردگار ان کی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل کرے، وہ جب جناب علی اصغر کی مسائل پڑھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے کہ جب امام حسین نے کہا لاؤ میں شاید اسے پانی پلا کے لا سکوں، تو بیوی نے جملہ کہا مولا میرا بچہ میدان میں چل کے نہیں جا سکتا تو کیا ہوا، مگر میں اسے ذرا سپاہی تو بنا دوں۔ ایک چھوٹا سا رومال لا کر علی اصغر کی کمر میں باندھ دیا، بالوں پہ ہاتھ پھیرا کہ جیسے ماں سپاہی بنا لگی ہے، اور اب حوالے کر دیا امام حسین نے، کہا لیجئے مولا جا رہے علی اصغر، اللہ اکبر، جو صاحب اولاد محسوس کریں گے۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام، ماں بھی جانتی بہنیں بھی جانتی کہ بھیا جائے گا تو کہاں جائے گا، جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، لے کر چلے حسین۔ اب جو لشکر نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ حسین لگتا ہے قرآن لے کر آ رہا، لگتا ہے حسین تھک گئے، لگتا ہے حسین اب درمیان میں قرآن کو رکھ کر فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر جب پہنچے تو آپ نے روایت سنی ہے، میں تبرکاً سنا رہا ہوں آپ کو، جب جا رہے تھے تو اپنی ابا سے علی اصغر کو ڈھک لیا تھا، اس لیے کہ دھوپ بہت تھی، تپتا ہوا صحرا تھا، گرم و بلا تھا، کہیں میرے بچے کو دھوپ جھلسا نہ دے۔ کتنا خیال ہے حسین کو علی اصغر کا، مگر ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے کہ جب لے کر گئے اور ابا کو ہٹایا تو لشکر میں کیا تھا کہ چھوٹا سا بچہ حسین کے ہاتھوں پر ہے، اور حسین نے ہاتھوں کو بڑھا کر ایک جملہ کہا میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، اس کی والدہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے میرے بچے کی جان بچ جائے گی۔ کسی نے کہا خبردار پانی نہ جائے، حسین بچے کے بہانے سے خیمے میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اتنا سنا حسین نے بچے کو تپتے صحرا پر لٹا دیا اور لٹا کر کہنے لگے علی اصغر انہیں بتا دو تمہارا بابا جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پھر کیا تھا رونے والوں، ایک مرتبہ دو ننھے ننھے سے ہونٹ کھلے، ایک چھوٹی سی زبان باہر آئی، خشک ہونٹوں پر جو پھیری تو یہ منظر دیکھ کر پسرے ساتھ کا لشکر منہ پھیر کر رونے لگا، پسرے ساتھ گھبرا گیا کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ اٹھا چلا اور آیا ہرملہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا ہرملہ اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو یہ ختم کر دے۔ اجر خدا کوئی غم نہ دے آپ کو، سوائے غم آل رسول کے، یہی
काम तमाम करते हुसैन का। अब जब हुसैन बाद हुसैन अब जब गिरफ्तार किया हुरमला को, आप महसूस कीजिएगा, आप अंदाजा कीजिएगा कि ये कैसी मुसीबत थी जो होने जा रही थी। जब कभी भी कोई कूफे से आता था और चौथे इमाम के पास आकर मिलता था तो इमाम उससे कुछ भी नहीं पूछते थे, सिर्फ एक बात पूछते थे, इतना बता हुरमला गिरफ्तार हुआ? अल्लाह, ज्यादा जरूरत नहीं दे रहा मैं आपको, लेकिन मैं सांस ले रहा हूँ, ताकत नहीं है कि ज्यादा मसाइल पढ़ पाऊँ। बस एक ही बात पूछते थे, हुरमला गिरफ्तार हुआ? हुरमला गिरफ्तार हुआ? जब गिरफ्तार हुआ तब कहीं जाकर शोक बढ़ाया आले मोहम्मद ने, तो कोई तो ऐसा जुल्म था जो इसने किया। जब मुख्तार ने गिरफ्तार किया, पूछा बता तूने करबला में क्या किया? तो कहने लगा मुख्तार मुझसे न पूछ कि मैंने करबला में क्या किया, मैं बता नहीं सकता। कहा तुझे बताना तो पड़ेगा तूने करबला में क्या किया। तो अगर आप सुन पाए तो दो जुमले सुनाओ इस रिवायत के। कहने लगा मुख्तार, करबला में मेरे पास 6 तीर ऐसे थे कि मैं अगर घोड़े की गर्दन पे मारूं तो घोड़े की गर्दन टूट जाए, मैं अगर ऊंट की गर्दन पे मार दूं तो ऊंट की गर्दन टूट जाए। मैंने वो 6 तीर चलाए करबला में, 3 निशाने से खता कर गए, हाँ 3 ऐसे थे जो निशाने में जाके लगे। मुख्तार ने सुना तो उठकर खड़ा हो गया जवाब से। तो कब चले वो तीर? कब पहला तीर जब चला, जब अब्बास मश्क भर कर लेकर जा रहे थे, तो कहने लगा मैंने तो सुना है कि अब्बास जब मश्क को भर कर ले जा रहे थे तो अपने आप को मश्क पर फैला दिया था। तो कहने लगे मैंने मश्क का निशाना थोड़ी लिया। कब मैंने तो अब्बास की पसलियों का निशाना लिया था, और निशाना लेके जो तीर चलाया मैंने, अब्बास की दाएं पसलियों को तोड़ा, मश्क को छेदा और बाएं पसलियों को तोड़ के निकल गया। घबरा गया मुख्तार, अब्बास की पसलियों तेरे तीर ने तोड़ा। तो मुख्तार बिल्कुल का दूसरा तीर बता कब चला? मैं रिवायत की तरतीब को बदल रहा हूँ। का दूसरा तीर जब चला, जब ज़हरा का लाल पुश्त जुल्जना पर ठहर नहीं रहा था, तो एक मर्तबा किसी ने मुझसे कहा अब हुसैन का काम तमाम कर दे। तो मैंने हुसैन को सर से पैर तक देखा, कोई जगह ऐसी न थी कि जहां जख्म न आए हो, मुझे कोई जगह नजर न आई। हाँ एक जगह थी, हुसैन की पेशानी जब खाली नजर आई, मैंने निशाना लिया, पेशानी पे तीर चला, हुसैन दाएं ढलके कभी बाएं ढलके सदा गूंजी, ऐ ज़माने में इमाम ने सदा दी, सलाम उस पर जो नज़ीर पर था, जो नज़ीर पर था। आ गए हुसैन नबी पर। का तीसरा तीर बता कब चला? ये ना पूछ तीसरा तीर कब चला, कब बता? कि जब हुसैन 6 महीने के बच्चे को लेकर आए और मुझसे पिसरे साथ में कहा इतना कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को तमाम कर दे। तो फिर क्या हुआ? मुख्तार से सुना नहीं जा रहा था कि क्या हुआ, कब फिर क्या हुआ? मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने तीर निकाला, कमान में जोड़ा, मैंने गर्दन का निशाना लिया, चलाना चाहता था मगर तीर कमान से गिर जाता था। जब 3 बार ऐसा हुआ कि तीनों मर्तबा तीर कमान से निकल कर गिर गया, तो पिसरे साथ आकर कहने लगा अगर मुझसे कोई पूछे तेरे लश्कर में सबसे बड़ा तीर अंदाज कौन है, सबसे बड़ा बहादुर कौन है, मैं तेरा नाम लूंगा। छोटी से बच्चे की गर्दन को निशाना नहीं लिया जा रहा। तो एक मर्तबा हुरमला कहने लगा पिसरे साथ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुझे क्या दिखाई दिया? जब जब निशाना लेता हूँ मेरे आंखों के सामने कोई बीवी आ जाती है और रोकर कहती है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई मौका दे आपको सिवाय में आले रसूल के। कहने लगा पिसरे साहब तो निशाना ले, मैं तेरी आंखों में पट्टी बांधूंगा। पट्टी बंधी, यहां से तीर चला, अली असगर के कान पे लगा, गर्दन को छेदता हुआ दूसरे कान से निकला और आकर हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। एक मर्तबा खून का फव्वारा बुलंद हुआ, हुसैन ने अपने हाथों में खून को लिया। अब चाहते हैं कि आसमान की तरफ जाए तो सदा आई मौला ये खूने नाहक अगर यहाँ आ गया कयामत तक बरसात नहीं होगी। अरे चाह जमीन पे फेंक
دے تو زمین سزا کی مولا قیامت تک اللہ پیدا نہیں ہوگا. ارے تھوڑا سا خون تھا, حسین نے کچھ فضا میں چھوڑ دیا, کچھ سے اپنی داڑھی کو خطاب کر دیا. بہت تڑپے گے ابھی آپ جب میں جملے کہوں گا. ارباب مقاتل نے لکھا وہ خون جسے حسین نے فضا میں پھینکا, آسمان نے قبول نہیں کیا, زمین کی طرف آیا نہیں, اور وہ خون واپس آ کے گرا بھی نہیں, تو گیا تو کہاں گیا؟ تو علماء نے لکھا ارے کہاں جائے گا؟ وہ بقیہ سے جو ماں آئی تھی اس نے چلو میں لیا ہوگا اور لے کر کہا ہوگا اے میرے لال حشر میں تیری ماں یہ خون لے کر آئے گی. چلے حسین, چھوٹے سے بچے کو لے کر چلے حسین, خیموں کے قریب آئے, قدم بڑھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ رزق پہ قضائہ و تسلیما لامر. 7 مرتبہ قدموں کو بڑھایا, 7 مرتبہ قدموں کو پیچھے ہٹایا. اب جو آئے در خیمہ پر تو آ کر آواز دی رباب تمہارے بچے کو پانی پلا کر لے آیا. بی بی چلی تو راوی نے کہا سب سے پہلے وہ آئی تو سینے پہ سونے کی عادی تھی, پردے کو ہٹا کر کہا بابا مجھے یقین ہو گیا آپ کو اصغر سے پیار ہے. کلال کیا ہوا؟ اصغر کو پانی پلا دیا. سکینہ بھی پیاسی. اجر و کمال اللہ, خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم آل رسول کی. اب جو ابا کو ہٹایا تو ماں نے دیکھا. آپ زیادہ مصائب سننے کے عادی نہیں ہیں, مجھے اندازہ ہے, میں زیادہ بلا وجہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو, صرف یہ 2 جملے آخر کے سن لیجئے گا. ایک مرتبہ جیسی ابا کو ہٹایا ماں کی نگاہ پڑی, ایک جملہ کہا ماں نے بے ساتھ مولا کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ مولا کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ ذوالفقار کو نکالا اور کہا آؤ رباب میرے ساتھ آؤ, اور کہے پشت خیمہ پر ایک چھوٹی سی قبر بنائی. مولا یہ جو ابھی تک لاشیں لائے تھے ان کی قبر نہ بنی, علی اصغر کی بنا دی. عجب نہیں کہ جواب آئے ارے جب میرے بعد گھوڑے دوڑائے جائیں گے میرا نلہ علی اصغر قبر بنا دی. اور بہت دیر تک روتے رہے. مجلس ختم ہو گئی. اگلے برس جو جیے گا وہ آج کے دن شہزادی کی مصیبت سنے گا. مولا آپ سب کی عمروں کو دراز فرمائے, مولا آپ سب کو صحت دے, سلامتی دے, تندرستی دے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس یہ جملہ سنیے گا. جب 11 محرم کو سروں کو گنا جانے لگا, ایک سر کم تھا. کسی نے کہا سر کہاں ہے تو کسی نے کہا حسین بچے کو بھی تو لے کر آئے تھے, اور جب لے کر گئے تھے تو میں نے دیکھا وہ خیموں کے پیچھے چلے گئے تھے, شاید دفنا دیا. آواز گونجی گھوڑوں کی پھر سے نال بندی کی جائے, گھوڑے دوڑائے جائے. 40 گھوڑا سوار ہوئے, ہاتھوں میں نیزے دے دیے اور شمر نے بڑھ کے کہا ارے کہاں مارو گے؟ جہاں نرم زمین نظر آئے وہاں پر نیزہ مارو. اب کربلا میں گھوڑے دوڑ رہے تھے, مجھے نہیں معلوم کہ آپ سن کیا رہے ہیں. ارے ماں دیکھ رہی تھی, بہن دیکھ رہی تھی. نیزہ زمین میں گیا, واپس آیا, پھر زمین میں گیا, پھر واپس آیا. مگر ایک مرتبہ تو ہاتھ بلند ہوئے, پروردگار میرا علی اصغر. اب جو نیزہ نکلا تو نیزے کی نوک پر علی اصغر چھوڑ